السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے جو اردو گرامر کا کورس ہے وہ دیکھ رہے تھے ہم۔ تو اس میں نقرہ کی ایک قسم ہم نے دیکھی تھی، اس میں صفت، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ اگزامپل تو دیکھی تھی پچھلی ویڈیو میں، لیکن میں نے کہا تھا کہ مزید اس کی جو اقسام ہے اس میں صفت کی وہ، اور اس کی جو درجے ہیں، جو ڈگریز ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کو لازمی آپ مکمل دیکھیں۔ اس میں صفت کیا ہے جی؟ ایسا اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو بیان کرے، اس کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ مطلب کہ کسی بھی جگہ، چیز، شخص، کوئی بھی ناؤن ہو، اس کی جو ہے خوبی بیان کرے تو اس کو کہیں گے ہم اس میں صفت۔ اور جس چیز، شخص یا جگہ کی صفت بیان کی جائے گی اس کو موصوف کہیں گے۔ جیسے مثالیں دیکھ لیں، بہادر آدمی، سیدھی راہ، ٹھنڈا پانی۔ اس میں دیکھیں یہ آدمی، راہ اور پانی یہ سارے ناؤن ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم موصوف کہیں گے کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بہادر، سیدھی اور ٹھنڈا یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں صفت ہیں۔ جن کی صفت بیان کی جائے گی ان کو موصوف کہیں گے، اور جو صفت ہوگی وہی اس میں صفت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو مرکبات دیکھے تھے پہلی ویڈیو کے اندر، تو یہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی صفت اور موصوف سے مل کے بنتا ہے، صفت اور موصوف۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹرا پوائنٹ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، مزید جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس میں صفت کی اقسام۔ تو 5 اقسام جو ہے ہم دیکھتے ہیں 6 7 کلاس کے اندر، کیونکہ ویسے اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم بک کو فالو کر رہے ہیں تو بک کو ہی دیکھیں گے۔ پہلی قسم ہے صفت ذاتی، پھر ہے صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ اب دیکھتے ہیں جی، پہلی قسم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، صفت ذاتی، کیونکہ اس کے آگے درجے بھی ہوں گے۔ صفت ذاتی کیا ہے؟ وہ اسم جو اپنے موصوف کی ذاتی فضیلت یا خصوصیت کو بیان کرے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کسی چیز کی کوالٹی بیان کرے کہ وہ کیسا ہے، جیسے کہ دانا، عقل مند، خوبصورت، جھگڑالو، محنتی، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں یا کوالٹیٹیو ایڈجیکٹیو، ایڈجیکٹیو آف کوالٹی بھی جس کو کہتے ہیں، شریف، ٹھیک ہے، چالاک۔ تو یہ اس کی ذات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں صفت ذاتی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی، صفت ذاتی کے کچھ درجات ہیں جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز۔ تو وہ ڈگریز کیا ہوتی ہیں؟ پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری۔ تو یہ زون 5 کے ٹیسٹ کے اندر کوشچن آ بھی چکا ہے، صفت کل سے کوشچن آیا تھا۔ ان کی ہم دیکھتے ہیں جی ڈگریز۔ جو پازیٹیو ڈگری ہوتی ہے انگلش کے اندر اس کو اردو میں کہتے ہیں صفت نفسی، کمپیریٹیو ڈگری کو کہتے ہیں صفت بعض، اور سپرلیٹیو ڈگری کو کہتے ہیں صفت کل۔ تو یہ وہی جس کو انگلش میں جس کو آتا ہے اردو میں بھی اس کے لیے آسان ہے۔ تو جب ہم کسی ایک چیز کی صفت، ون پرسن یا ون تھنگ، ایک چیز کی صفت بیان کرتے ہیں تو اس کو پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ پازیٹیو ڈگری وہاں پہ یوز ہوتی ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں صفت نفسی۔ جب کسی دوسرے شخص یا چیز سے مقابلہ کیے بغیر، مطلب کسی کے ساتھ ہم موازنہ نہیں کر رہے، مقابلہ نہیں کر رہے، کسی شخص یا چیز کی ذاتی صفت بیان کی جائے اسے صفت نفسی کہتے ہیں۔ مطلب کہ کسی ایک بندے کے بارے میں، کسی ایک چیز کے بارے میں آپ بات کریں، کسی دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ جیسے کہ ثاقب بہت بہادر لڑکا ہے، اب صرف ثاقب کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ علی نیک ہے، صرف علی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اسد ذہین ہے، اسد کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اس میں ذہین، نیک اور بہادر یہ سارے جو ہیں اصل میں یہ صفت ذاتی ہیں۔ آگے اگر درجہ دیکھیں تو درجہ کون سا ہے؟ صفت نفسی ہیں۔ پھر دوسرا درجہ ہے جی صفت ذاتی کا، اس کو ہم کہتے ہیں صفت بعض، جس کو انگلش میں کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، جو دو اشخاص یا دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کرواتا ہے۔ جب دو ہم جنس، مطلب ایک ہی جینڈر رکھنے والی چیزوں کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، یا ایک چیز کو گھٹایا جائے یا بڑھایا جائے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے زیادہ بہادر ہے یا اس سے کم بہادر ہے، یا بڑھایا جائے یا گھٹایا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے صفت بعض۔ کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو۔ مثالیں دیکھ لیں جی، اکرم اسلم سے زیادہ بہادر ہے، مطلب اکرم اور اسلم کا مقابلہ ہو رہا ہے کس چیز میں؟ بہادری میں۔ تو یہ زیادہ بہادر کیا ہے؟ اس میں صفت بعض ہے۔ عمران عرفان سے زیادہ نیک ہے، تو یہ زیادہ نیک کیا ہو رہا ہے؟ عمران اور عرفان کا مقابلہ ہو رہا ہے دو بندوں کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ صفت بعض۔ نیکسٹ ہے جی صفت کل۔
جس کو ہم انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ مور دین ٹو، جب دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں کمپیرزن ہو، ایک چیز کا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان مقابلہ ہو، اس کو کہتے ہیں صفت کل یا سپرلیٹو ڈگری۔ جب ایک چیز کو اس کی تمام ہم جنس چیزوں سے بڑھایا یا گھٹایا جائے اسے صفت کل کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، ایک چیز اور اسی کی ہم جنس مطلب سیم جنڈر کی باقی چیزوں سے بڑھایا یا گھٹایا جائے۔ اب مثالیں دیکھ لیں۔ عدیل سب لڑکوں سے لائق ہے۔ اب ایک عدیل کا مقابلہ ہو رہا ہے تمام لڑکوں کے ساتھ، اور کیا صفت بیان ہو رہی ہے؟ لائق ہونے کی۔ تو یہ جو سب سے لائق ہے، سب سے لائق، یہ ہے جی صفت کل سپرلیٹو ڈگری۔ پھر ہے جی آمنہ جماعت کی سب لڑکیوں سے لمبی ہے، تو یہ سب سے لمبی آمنہ جو ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے کلاس کی تمام لڑکیوں کے ساتھ، تو یہ سب سے لمبی کیا ہے؟ صفت کل ہے، جس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا دیکھ لیں ہم انگلش میں کہتے ہیں جی موسٹ انٹیلیجنٹ، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹالسٹ۔ یہ ٹو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز بھی ایک سالو کر لیتے ہیں جی پیج نمبر 63 پہ، جہاں پہ اس کے درجے دیے گئے تھے اس سے ریلیٹڈ ایک ایکسرسائز ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سی صفت ذاتی کا کون سا درجہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے یہ درجے کس کے ہیں؟ صفت ذاتی کے۔ تو لوہا لکڑی سے زیادہ مضبوط ہے، یہ دیکھیں لوہا اور لکڑی کا مقابلہ ہوا ہے، زیادہ مضبوط اس میں کیا ہے؟ صفت باز ہے، دو چیزوں کا مقابلہ۔ احمد رضا سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ لیں زیادہ تیز دوڑنا، یہ صفت باز ہے۔ پھر ہے جی محمود شرارتی لڑکا ہے، صرف ایک بندے کے بارے میں بات ہوئی ہے محمود کے بارے میں، تو یہ صفت نفسی۔ پھر شگفتہ ذہین لڑکی ہے، ایک لڑکی کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو یہ بھی صفت نفسی۔ یہ چھری سب سے تیز ہے، تو یہ سب سے تیز کیا ہے؟ صفت کل ہے، مطلب تمام چھریوں میں سے یہ چھری تیز ہے۔ ہمارا ملک سب ملکوں سے پیارا ہے، تو سب سے پیارا ہے، یہ کیا ہے؟ صفت کل ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ اس کی پہلی ٹائپ تھی جی صفت ذاتی اور اس کے آگے درجے۔ دوسری ٹائپ ہے جی اس میں صفت کی صفت نسبتی، مطلب کسی چیز کے ساتھ نسبت ہونا۔ اسم کی ایسی صفت جو کسی شخص یا چیز کا تعلق، ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے، کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، مقام یا چیز سے ظاہر کرے۔ ایک چیز کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں نسبت ہونا، صفت نسبتی۔ جیسے دیکھ لیں جی ایرانی قالین، ٹھیک ہے، تو یہ ایران کے ساتھ اس قالین کا تعلق ہے، تو یہ ہو گیا نسبتی۔ ترکی ٹوپی، اس ٹوپی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ترک کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، تو یہ ترکی اس میں کیا ہے؟ صفت نسبتی ہے۔ پاکستانی فوج میں پاکستانی، عربی لباس میں عربی۔ پہاڑی چشمہ، اس چشمے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس پہاڑ کے ساتھ۔ اچھا عموماً جو ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صفت نسبتی جو ہے اس میں صرف پراپر ہی ایڈجیکٹیو آئیں گے، جیسے کسی پراپر ناؤن، اس میں معرفہ کا ورڈ آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اب پہاڑی بھی آیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے نسبت ہے، ضروری نہیں ہے پاکستانی، انڈین، چائنیز، ملتانی، پنجابی ایسے ورڈ آئیں گے، تو یہ اس طرح کے بھی آ سکتے ہیں، پہاڑی چشمہ۔ پھر سمندری مخلوق، اس مخلوق کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، تو یہ صفت نسبتی ہے۔ پھر تھرڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے جی صفت عددی، تو یہ آپ کے ذہن میں آئی گیا ہوگا، عدد سے آیا ہے، تعداد سے۔ صفت عددی سے مراد اسم کی ایسی صفت جس میں کسی اسم کی تعداد، ترتیب یا درجہ ظاہر کیا جائے، تو سمپل جو ہے نا تعداد آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، صفت عددی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں جی مثالیں دیکھ لیں، عدنان نے 5 کلو آم خریدے، تو یہ 5 اس میں کیا ہے جی؟ تعداد ہے۔ پھر علی نے 10 سوال کیے، 10 اس میں کیا ہے؟ تعداد ہے۔ پھر آج چاند کی 11ویں ہے، تو 11ویں بھی کیا ہے جی؟ یہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے، تعداد ہے، تو یہ ہو گئے صفت عددی۔ اب صفت عددی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی عدد معین اور عدد غیر معین۔ معین مطلب جس کی تعداد ہمیں پتہ ہو اور جس کی تعداد پتہ نہ ہو، ایگزیکٹ فگر ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو اب ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صفت عددی کے ہی آگے مزید دو ٹائپس ہیں۔ عدد معین کیا ہے جی؟ عدد معین وہ ہے جو کسی اسم کی تعداد پوری بیان کر دے۔ پوری سے مراد 15 روپے، اب ہمیں پتہ ہے کہ 15 ہی ہیں۔ 7 لڑکیاں تو 7، 4 گلاس ہیں تو 4۔ یہ صفت عددی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عدد معین ہے، مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی تعداد ہے۔ عدد غیر معین مطلب کہ وہاں پہ ہمیں ایگزیکٹ نمبرز کا نہیں پتہ ہوتا۔ ایسی صفت عددی جس سے کسی شے کی تعداد ٹھیک معلوم نہ ہو، جیسے کہ چند لوگ۔ اب ہمیں پتہ تو ہے وہاں پہ لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چند لوگ سے مراد کتنے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں،
یہ غیر معین۔ بعض بچے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کچھ بچے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں۔ کئی مسلمان، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد تو ہے لیکن کتنے ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، یہ ہمیں ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ، تو یہ بھی عدد غیر معین ہے۔ تو تیسری ہماری ٹائپ ہوگی جی صفت عددی، جس میں کسی بھی ناؤن کی صفت عدد بتایا جائے گا، تعداد بتائی جائے گی۔ پھر دیکھ لیں جی، اچھا اس کو اگر دونوں کو دیکھا جائے، یہ 15 تو اس میں صفت عددی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معدود ہے، جو ناؤن ہوگا وہ معدود ہوگا۔ اگر دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ مرکب عددی بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم مرکبات کے اندر دیکھ چکے ہیں، جو ہماری شاید دوسری یا تیسری ویڈیو تھی۔ نیکسٹ جو چوتھی ٹائپ پہ جی وہ ہے صفت مقداری۔ اس سے ہمیں مقدار پتہ چلے گی، کسی بھی چیز کی مقدار۔ یاد رکھنا ہے کہ پیچھے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ عددی تھا، اس سے ہمیں تعداد پتہ چلے گی، اس سے مقدار پتہ چلے گی، کوانٹٹی۔ وہ صفت جو کسی اسم کی مقدار، جسامت یا ناپ کو ظاہر کرے اس کو کہتے ہیں صفت مقداری۔ میں نے کچھ دودھ پیا، یہ دیکھیں دودھ کی مقدار ہے اب ہمارے پاس۔ پھر ہے جی اس سے زیادہ درد ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہمارے پاس مقدار ہے، زیادہ درد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تھوڑا سا پانی پی لو، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس زیادہ تر ان کاؤنٹیبل ناؤن ہوں گے ان کی مقدار ہوگی، اور جو کاؤنٹیبل ہوں گے ان کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، عدد ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دودھ تھا، تو یہ ظاہر سی بات ہے ہم دودھ کو نمبر تو نہیں دے سکتے، 2 دودھ، 3 دودھ، 4 دودھ، تو کچھ دودھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درد کو بھی نمبر نہیں دے سکتے، زیادہ درد۔ پانی کی بھی ہم کیا بتائیں گے، مقدار بتائیں گے۔ یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں یہ سارے کاؤنٹیبل ہیں، لوگ بھی گنے جا سکتے ہیں، بچے بھی، مسلمان بھی، لڑکے، گلاس، روپے، تو ان کے لیے آئے گا عددی، اور جو ان کاؤنٹیبل ہوں گے ان کے لیے آئے گی مقداری۔ پھر ہے جی صفت ضمیری، ٹھیک ہے، صفت ضمیری نکلا ہے ضمیر سے، جیسے اس میں ضمیر ہوتا ہے پروناؤن جس کو کہتے ہیں، تو وہ جب ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، صفت کے طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں صفت ضمیری۔ ایسے الفاظ جو صفت اور ضمیر دونوں معنوں میں استعمال ہوں، مطلب کہ اس میں ضمیر میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور صفت کے اندر اس میں صفت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں صفت ضمیری۔ جیسے یہ شخص، اب یہ دیکھیں یہ جس طرح ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا، ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن بھی ہوتا ہے اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو بھی ہوتا ہے۔ یہ شخص، اس میں یہ کیا ہے جی، صفت ضمیری ہے۔ وہ کتاب میری ہے، اب یہ دیکھیں وہ اس کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے، تو وہ اس میں کیا ہو گیا، صفت ضمیری ہو گیا۔ اب یہی وہ، اب یہاں پہ دیکھیں وہ میری کتاب ہے، اب یہاں پہ وہ جو ہے یہ کس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں ضمیر کے طور پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی کیا کر رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے وہ کتاب، اور یہاں پہ کیا، وہ میری کتاب ہے۔ تو یہ وہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ صفت ضمیری کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں جی، پیج نمبر 166 پہ 8th کلاس کی بک میں موجود ہے۔ ایکسرسائز کی میں نے یہاں پکچر لی ہے، اس میں صفت کی اقسام۔ اب دیکھیں جی وہ لڑکا کون ہے، تو یہ کون کا میں نے آپ کو بتایا تھا صفت ضمیری میں آئے گا۔ میرے بڑے بھائی کے 5 بچے ہیں، تو 5 کیا ہے، عدد عددی ہے، اور عدد بھی کیسے، عدد معین ہے۔ مزید میں نے آگے آپ کے لیے اور سمپل کر دیا ہے کہ معین ہے، تعداد ہمیں پتہ ہے۔ بعض بچے، بعض کیا ہے، غیر معین عدد ہے۔ ایک ذہین، احمد ایک ذہین طالب علم ہے، تو یہاں پہ صفت ذاتی ہے، کیونکہ ذہین کس میں آتا ہے، صفت ذاتی میں۔ چونکہ ایک بندے کے بارے میں بات ہے تو میں نے مزید یہاں پہ لکھ دیا، یہ کون سا درجہ ہے جی، نفسی ہے۔ پھر ہے جی باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو بارش چونکہ ان کاؤنٹیبل ہے تو ہلکی ہلکی مقدار کو بتا رہا ہے، یہ مقداری ہے۔ دیوار چین انسان کی بنائی ہوئی طویل ترین دیوار ہے، تو دیکھیں طویل ترین دیوار، تو یہ دیکھ لیں تمام دیواروں میں سے سب سے لمبی، طویل ترین سب سے لمبی دیوار ہے، تو یہ ہے تو صفت ذاتی، اور درجہ کون سا ہے جی، صفت کل ہے۔ پھر ہے جی شاہد کا گھر حنیف کے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے، تو 2 چیزوں کا کمپیرزن ہے، شاہد کا گھر اور حنیف کا گھر، تو یہاں پہ ہے تو یہ صفت ذاتی، اور 2 چیزوں کا جب کمپیرزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صفت بعض، یہ درجہ ہے، دوسرا درجہ۔ پھر ہے جی پاکستانی کھانے، یہ دیکھیں کھانوں کی تعلق بتایا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو یہ تعلق کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ صفت کیا ہو گیا، نسبتی ہو گیا۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے جی SST جنرل کے لیے، یا صرف اردو کے نوٹس چاہیے، پیڈ ہوں گے نوٹس، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔